بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین۔ العلامۃ الثالثہ الاضطراد۔ ذکروا من جملۃ علامات الحقیقۃ والمجاز الاضطراد وعدمہ، فالاضطراد علامۃ الحقیقۃ وعدمہ علامۃ المجاز۔ بات ہماری یہ کہہ رہی تھی کہ اصولیوں نے حقیقت اور مجاز کو پہچاننے کے لیے جہاں پر شک ہو جائے کیا اس لفظ کو اس معنی کے لیے بس کیا گیا ہے یا بس شک در بات ہو، تو وہاں پر کچھ علامات ذکر کی کہ یہ علامات کے ذریعے سے ہم پہچان لیں گے کہ یہ معنی حقیقی ہے، یہ معنی ہے مجازی ہے، معنی موضوعہ ہے، یہ معنی غیر موضوعہ ہے۔ دوسری علامت میں ہماری بات چل رہی تھی، اور دوسری علامت تھی عدم سے اتصال، یہ علامت حقیقت تھی، اور صحت السلب علامت مجاز، صحت الحمل علامت حقیقت تھی، اور عدم صحت حمل علامت مجاز۔ حمل کے ذریعے ہم نے کہا کہ ہم تجربہ کریں گے، پہلے ہم حمل اولی ذاتی کریں گے اور اس کے ساتھ تجربہ کریں گے۔ اگر حمل اولی ذاتی صحیح ہوا تو پہچانا جائے گا یہاں سے کہ اس لفظ کو اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، یہ معنی موضوعہ ہے، کیونکہ حمل اولی ذاتی میں اتحاد مفہومی بھی ہے، اتحاد مصداقی بھی ہے۔ اتحاد مفہومی کا معنی یہی ہے کہ اس لفظ کا یہ مفہوم ہے، جب حمل صحیح ہے اور حمل اولی ذاتی صحیح ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لفظ کو اس معنی کے لیے، کیونکہ ہم لفظ کو حمل کر رہے ہیں کس پر؟ معنی پر۔ لفظ کو ہم حمل کر رہے ہیں کس پر؟ لفظ ہمارا محمول ہے، معنی ہمارا معنی مشکوک موضوع ہے، کسی لفظ سے بھی تعبیر کر لیں اس معنی مشکوک کی نسبت، یعنی کوئی ایسا لفظ لے آئیں موضوع میں جو اشعار ہو، مشعر ہو اس معنی کی طرف جو معنی مشکوک ہے، آدھا کو موضوع قرار دیں اور اشارہ کریں اس معنی کی، اور پھر اس لفظ جس کی بات میں شک کریں اس کو محمول قرار دیں، اور یہ حمل اولی ذاتی اگر ہوا تو اس سے پتہ چلے گا، اس سے کشف کریں گے کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے وضع کیا ہے۔ یہ پہلا تجربہ تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ اگر یہ حمل صحیح نہ ہوا، ٹھیک ہے نہیں، حمل اولی ذاتی صحیح نہ ہوا تو حمل شہ صنائی میں کیونکہ موضوع اور محمول کی نسبت درمیان تساوی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ حمل اولی ذاتی میں حمل اولی ذاتی اس وقت تک صحیح نہیں ہوتا جب موضوع اور معمول میں تساوی نہ ہو، کیونکہ اتحاد مفہومی کا ہے نا، اتحاد مفہومی کا معنی یہی ہے کہ موضوع اور معمول ایک ہیں، مفہوماً مستقل تو ہیں یہ، مفہوماً انسان حیوان ناطق، ٹھیک ہے نہیں، انسان حیوان ناطق اس کا مفہوم اور معنی ہے، تو لام علیہ حمل اولی ذاتی سے ہم کیا کش کرتے ہیں کہ یہ معنی موضوع ہے، لیکن حمل شہ صنائی میں موضوع اور محمول کے درمیان ضروری نہیں تساوی کی نسبت ہو، حمل شہ صنائی میں موضوع معمول کے درمیان تساوی کی نسبت بھی ہو سکتی ہے، مفہوم مفاہیم کے لحاظ سے عام خاص مطلق کی بھی ہو سکتی ہے، عام خاص مین مثالیں دی تھی میں نے، ٹھیک ہے نہیں، آپ جو ہے دیوار کی طرف اشارہ کر کہہ سکتے ہیں آدھا ابیض، ابیض معمول ہے، لیکن یہاں سے کشف نہیں کر سکتے ہیں آپ کہ ابیض کو وضع کیا گیا اس کے لیے، دیوار کے لیے، یہ معنی موضوعہ ہے اس کا، یہ معنی فقط یہ ہے کہ یہ مصداقاً مختلف ہیں، کیونکہ عام خاص میں روایت بھی ہو سکتی ہے، تصاویر بھی ہو سکتی ہے، عام خاص میں، ہاں اگر تباین ہو تو یہ حمل درست نہیں ہوگا، کیوں؟ تباین میں حمل ویسے درست نہیں ہوتا ہے، تباین ہو، اگر تباین ایک مفہومی نہ ہو، مصداقی اگر تباین ہو وہاں پر حمل درست نہیں ہے، کیونکہ حمل میں یا منطق کی ساری بات ہے، یہاں پر نہیں کھول سکتا ہوں، حمل جو ہے حمل اگر تغیر اور تباین ہو بالکل، ٹھیک ہے نہیں، شجرن حجرن کہہ سکتے ہیں، شجر اجر ہے، الشجر اجرن یہ حمل درست نہیں ہے، تو متباین ہے، اس کا کوئی مصداق اس پر صدق نہیں کرتا، اس کا کوئی مصداق اس پر صدق نہیں کرتا، اس کا مفہوم اس کے مصداق پر صدق نہیں کرتا، اس کا مفہوم اس کے مصداق پر، تباین ہے،
بس حمل میں اتحاد بھی شرط ہے، اختلاف بھی شرط ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ اور اگر خود شے کسی لحاظ سے بھی موضوع معمول میں فرق نہ ہو، دونوں ایک ہوں، وحدت مفہومی بھی ہو، وحدت مصداقی بھی ہو، اور مفہوم کے لحاظ سے فرق بالکل بھی نہ ہو کسی جہت سے بھی، تو یہ حمل شیء علی نفس ہی ہے، انسان ہو، اس حمل کا فائدہ کوئی نہیں۔ الانسان و انسان کیا فائدہ؟ الانسان و انسان بس من جہت اختلاف من جہت اتحاد، اتحاد بھی شرط ہے تاکہ حمل صحیح ہو، اور اختلاف بھی شرط ہے تاکہ حمل شیء علی نفس ہی لازم نہ ہو۔ اب کیا کہیں گے؟ اب یہ کہیں گے الانسان حیوان ناطق، آپ کہیں گے انسان حیوان ناطق بھی تو وہی ہے، انسان وہی، حیوان ناطق وہی، یہاں پر کہیں گے نا، یہاں پر اجمال تفصیل کا فرق ہے، انسان مجمل ہے، حیوان ناطق اس کی تفصیل ہے، یہ اختلاف ہے، اس اختلاف کی وجہ سے حمل درست ہے جی۔ بس حمل شیء شرائع میں کیونکہ اتحاد مصداقی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اتحاد مفہومی شرط نہیں ہے، بس یہاں پر فرماتے ہیں کہ اگر حمل صحیح ہوا اور سلب صحیح نہ ہوا تو جو کریں، یہاں پر ہم کیا کشف کریں گے کہ یہ وجوداً متحد ہیں، وجوداً متحد، اور اگر حمل صحیح نہ ہوا سلب صحیح ہوا، یہاں پر کشف کریں گے کہ یہ وجوداً بھی آپس میں متغیر ہیں۔ تیسری صورت یہ ہم نے کہی تھی کہ ہم شک کرتے ہیں کہ یہ ہمارے موضوع کا مصداق ہے یا مصداق نہیں ہے، اس مصداق کے مشکوک کو ہم قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں، موضوع، اور پھر حمل کرتے ہیں اور تجربہ کرتے ہیں، یہاں سے ہم پتہ چلے گا کیا کہ یہ معنی ہے، اگر حمل صحیح ہوا، اس حمل کی صحت سے پتہ چلے گا کہ یہ حقیقت میں اس کی مصادیق کے حقیقیہ میں سے ایک مصداق، اور یہاں سے ہی فرماتے ہیں وہ عام خاص کی نسبت کو پتہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ایک لفظ کے بارے میں شک کر رہے ہیں کہ وضع ہے عام کے لیے، وضع ہے خاص کے لیے، تو اسی تجربہ کے ساتھ ہم پہچان لیں گے کہ اگر حمل صحیح ہوا تو ہم کہیں گے کہ اس لفظ کو وضع کیے گئے عام کے لیے، اور اگر حمل صحیح نہ ہوا ہم کہیں گے اس لفظ کو وضع نہیں کیے گئے عام کے لیے۔ یہ کل کی بات سی آج آ جائیں، پھر اشکال دور تھا، اس کا جواب تھا آج تیسری علامت جو مرحوم مظفر یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ حقیقت اور مجاز کو پہچاننے کے لیے وہ یہ ہے کہ اگر وہاں پر اضطراد ہو تو علامت حقیقت، اور عدم اضطراد ہو تو علامت مجاز۔ اضطراد کے عدم اضطراد جو انہوں نے تعریف کی وہ یہ ہے کہ حقیقت میں لفظ کے استعمال کی صحت، استعمال صحیح ہو، جس لفظ کے معنی میں ہم شک کر رہے ہیں اس لفظ کا اسی معنی میں استعمال صحیح ہو، اور یہ استعمال بھی فرماتے ہیں خاص نہ ہو کہ ایک مورد میں استعمال ٹھیک ہو دوسرے مورد میں استعمال، یا ایک وقت میں ٹھیک ہو ایک وقت میں ٹھیک، یہ استعمال کا خاص نہ ہونا، ایک مورد کے ساتھ دوسرے مورد کے بغیر، ایک وقت کے ساتھ دوسرے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ استعمال شائع ہو، یہ استعمال صحیح ہو اور شائع ہو، یہی کثرت استعمال اور استعمال کا شیوع پیدا کر جانا ہے ایک لفظ کا ایک معنی میں۔ اب اگر ہم شک کریں کہ اس لفظ کو اس معنی کے لیے وضع کیا گیا، یعنی استعمالات کو دیکھیں گے، اگر ہم اکثر موارد میں دیکھتے ہیں کہ اس لفظ کو اس معنی کے لیے استعمال کیا گیا تو ہم کہیں گے اس لفظ کو اس معنی کے لیے وضع کیا گیا، اور اگر وہ استعمال اور کثرت وہاں پر نہ ہو، شیوع نہ ہو، کسی مورد میں استعمال ہوا تو پھر وہاں پر ہم یہ وضع کو نہیں پہچان سکیں گے، اس کہیں گے یہ لفظ اس معنی کے لیے وضع نہیں کیا۔ مرحوم مظفر فرماتے ہیں یہ علامت جو ہے یہ درست نہیں ہے، اشکال کر کہتے ہیں اضطراد استعمال چاہے وہ کثرت استعمال ہو، ٹھیک ہے نا، استعمال عام من الحقیقت والمجاز، استعمال عام ہے حقیقت اور استعمال لفظ کا ہو سکتا ہے معنی حقیقی میں ہو سکتا ہے معنی حقیقی میں بھی استعمال صحیح ہے، معنی مجازی میں بھی استعمال صحیح ہے، اور معنی مجازی میں بھی کثرت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ لفظ اصل کا ابراج الاشباہ کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ایک مورد میں استعمال کرتے ہیں، ہر مورد میں استعمال کرتے ہیں، شیوع کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، استعمال عام ہے یہ، بس استعمال کا عام ہونا، استعمال کا شائع ہونا، استعمال کا اضطراد ہونا یہ علامت حقیقت نہیں ہے۔ کیوں؟ الاستعمال عام من الحقیقت والمجاز۔ یہاں تک دیکھیں پھر آگے العلامت الثالثہ الاضطراد، ذکروا من جملۃ علامات الحقیقت والمجاز الاضطراد و عدمہ،
ذکر کیا ہے ناوی منطقی اصولیوں نے من جملت علامات الحقیقت والمجاز، علامات حقیقت اور مجاز کی علامتوں میں سے ذکر کیا الاضطراد بعدما، اصولیوں نے ذکر کیا اضطراد کو اور عدم اضطراد علامت حقیقت، عدم اضطراد علامت والاضطراد علامت الحقیقت، اضطراد علامت حقیقت ہے اور عدم اضطراد علامت معنی الاضطراد کیا ہے؟ ان لفظ لا تختص صيغه الاستعمال ہی فی المعنى المشکوک بمقام لفظ لا تختص صيغه الاستعمال، اس کے استعمال کا صحیح ہونا مختص نہیں ہے اس معنی مشکوک میں، مختص نہیں ہے بے مقام دون، ایک مقام کے ساتھ دوسرے کے مقام کے بغیر، ولا بصورت دون صورت، ولا وقت بدون وقت، ایک وقت میں استعمال صحیح ہے ایک وقت میں استعمال، ایک شکل اور صورت میں استعمال صحیح ہے ایک شکل اور صورت میں استعمال، کما لا یختص بمصداق دون، ایک مصداق میں صحیح ہے ایک مصداق میں صحیح نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر مصداق میں استعمال ہو رہا ہے، ہر مقام میں استعمال ہو رہا ہے، ہر مورد میں استعمال ہو رہا ہے، ہر وقت استعمال ہو رہا ہے، اس سے ہم پہچانے کے لیے لفظ اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور اگر یہ اضطراد نہ ہو اس سے پہچانیں گے کہ اس لفظ اس معنی کے لیے وضع نہیں ہے۔ وصحیح ان الاضطراد لیس علامۃ للحقیقہ، اب یہ کہ اضطراد علامت حقیقت نہیں ہے، علامۃ للحقیقہ کیوں؟ لأن صحت استعمال لفظ فی معنی بما له من الخصوصیات مرۃ واحدہ، لفظ کے استعمال کا صحیح ہونا ایک معنی میں جو اس معنی کے لیے خصوصیات ہیں مرۃ واحدہ، یہ لفظ کا استعمال اس معنی میں اس استعمال کا صحیح ہونا ایک مرتبہ، تستلزم صحتہ دائما، اس کا لازمہ یہ کہ دائماً صحیح ہے، اگر استعمال ایک مرتبہ صحیح ہے پھر ہر مرتبہ صحیح ہے، یہ ایک مرتبہ کے لیے تو وہی تو نازل نہیں ہوئی کہ اس وقت صحیح ہے اس مرتبہ صحیح ہے آگے صحیح نہیں ہے، اگر استعمال صحیح ہے تو وہ صحیح ہے اور وقت صحیح ہے، سواء کان حقیقت، لیکن یہ استعمال سے آپ کشف نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ معنی موضوع ہے، کیوں؟ استعمال کا صحیح ہونا معنی حقیقی میں بھی صحیح ہے، معنی ٹھیک ہے نہیں، صحت استعمال دونوں میں ہے، معنی حقیقی میں بھی صحت استعمال ہے، معنی مجازی میں بھی، بل اضطراد لا یختص بالحقیقت، بس اضطراد مختص نہیں حقیقت سے حتی یکون علامت لہا، حتی آپ اس اضطراد کو علامت قرار دے کس کے لیے؟ حقیقت، جب استعمال عام میں من الحقیقت والمجاز، صحت استعمال عام ہے، لفظ کا استعمال کا صحیح ہونا معنی حقیقی میں بھی صحیح ہے اور قرینہ کے ساتھ معنی مجاز میں بھی صحیح، استعمال کا صحیح ہونا کشف نہیں کرتا ہے کہ اس لفظ کے معنی کے لیے بس۔ الاصول اللفظیہ تمہید اعلم ان الشک فی اللفظین للنام، تو جو کریں گے فرماتے ہیں شک کی دو قسمیں، ایک شک ہے فی وضع اللفظ للمعنی، کیا اس لفظ کو اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے یا اس لفظ کو اس معنی کے لیے وضع نہیں کیا گیا، یہ پہلا شک تھا جو گزرا، معنی موضوع میں شک، اس کے لیے ہم نے کہا تھا اصولیوں نے کچھ علامات حقیقت و مجاز جو پڑھ دی، پہلی علامت عبادت تھی، دوسری علامت صحت الحکام تھی، تیسری علامت اضطراد تھی، ٹھیک ہے نہیں، اور یہاں پر جو ذکر کر رہے ہیں وہ شک فی مراد المتکلم، شک فی مراد المتکلم، کہ جب متکلم کی مراد میں شک ہو، بعد میں شک نہ ہو، بعد کا بتایا میں کہ اس لفظ کا یہ معنی موضوع ہے اور یہ معنی غیر موضوع ہے، لیکن شک ہے مراد متکلم میں، معنی موضوع کا علم ہے کہ اگر اس لفظ کے اس معنی کے لیے استعمال ہو تو یہ حقیقت ہے، یہ معنی ہوگا، تم یہ حقیقت استعمال کی بات نہ کریں، اگر لفظ کا یہ معنی ہو تو معنی حقیقی، مثلا لفظ افسر پتہ ہے ہمیں، تھوڑی سی بات خطیبوں کی طرف سلوات پڑھا لیں ہم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج قائم على محمد۔ دیکھیں پتہ ہے معنی موضوع کہ اس لفظ کو اس معنی موضوع کے لیے وضع کیا گیا، لفظ اسد کو وضع کیا گیا حیوان مفترس کے لیے، لفظ العلماء کو وضع کیا گیا کل عالم، ہر عالم کے لیے، ایک رقبتان میں لفظ رقبہ کو وضع کیا گیا مطلق رقبہ کے لیے،
معنی موضوع پتہ ہے؟ ٹھیک ہے نا، معنی موضوع میں شک، پہلی جو علامات تھی وہ معنی موضوع میں جب شک، اب معنی موضوع کا علم ہے، شک ہے فی مراد المتکلم، کہ اس لفظ سے متکلم کی مراد آیا معنی حقیقی ہے یا معنی مجازی، مراد آیا عام ہے یا مراد خاص ہے. پتہ ہے لفظ العلماء بس کیا گیا ہے کل عالم ہے، وضع عام ہے اس کی، یعنی اس کا معنی موضوع دلالت کرتا ہے یہ لفظ عمومیت پر، لیکن مراد متکلم بھی عمومیت ہے یا نا، مراد متکلم یہاں پر خاص معنی ہے. ہر عالم مراد، اکرم کل اکرم العلماء جب کہتے ہیں تو مراد آیا ہر عالم کا احترام ہے یہ نا، وہ علماء جو نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، ان کا احترام جی. بس شک کس میں ہے؟ مراد متکلم یہاں پر کیا کریں گے؟ یہاں پر فرماتے ہیں کچھ اصول وضع کیے ہیں جن کو ہم اصول لفظیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہاں تک دیکھیں پھر آگے. الاصول اللفظیہ تمہید مقدمہ، اعلم ان الشک فی اللفظ علی نحوین، لفظ میں شک دو طرح سے، الشک فی وضعہ لمعنی من المعانی، شک ہے لفظ کی وضع میں کہ معنی میں سے کس معنی کے لیے اس کو وضع کیا گیا. ایک دو الشک فی المراد منہ، شک ہے اس معنی کی مراد میں، کیا متکلم کی مراد یہی معنی ہے یا کوئی اور معنی ہے. بعد فرض العلم بالوضع، بعد اس کے کہ ہمیں پتہ ہے کہ وضع کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، فرض العلم، علم فرض کر لیا ہے وضع کے بارے میں کہ وضع ہمیں معلوم ہے. کہیں یہ شک کو فی ان المتکلم، شک کرتا ہے کہ متکلم ارادہ بقول ہی، اپنے اس قول سے متکلم نے ارادہ کیا رایت وسطن میں معنی حقیقی کا، اس نے جو کہا رایت وسطن جی، آیا مراد اس کی جو ہے رایت وسطن، میں نے اسد کو دیکھا ہے، اصل سے مراد حیوان مفترس کو دیکھا ہے اس نے جی، یہ نا اسد کو دیکھا ہے اس نے رجل شجاع جی. شک کس میں ہے؟ مراد معنی موضوع پتہ ہے کہ لفظ اسد کا معنی موضوع وہ حیوان ہے، پس شک ہے معنی حقیقی، ارادہ کیا اس نے، یہ معنی مجازی. مال علم بے بدء لفظ لفظ للحیوان المفترس، ساتھ ہمیں علم ہے کہ لفظ اسد کو وضع کیا حیوان مفترس کے لیے، فبینو غیر موضوع للرجل الشجاع، اور وضع نہیں کیا گیا رجل شجاع. اما نحو الاول، پہلے جب شک کو معنی میں وضع میں کیا اس لفظ کو وضع کیا گیا اس معنی کے لیے، فقد کان الباس الثابت معقودا لاجلہ، تو پہلے والی باس کو لکھا گیا ہے اسی کے لیے جی، پہلے والی باس کو لکھا گیا ہے اسی کے لیے، علامات حقیقت اور مجاز کو ذکر کیا لغرض بیان علامات المثبتہ، وہاں پر ہماری غرض تھی ہم بیان کریں وہ علامات المثبتہ جو ثابت کرتی ہیں حقیقت و مجاز، تو یہ معنی حقیقی ہے، یہ معنی ہے مجازی ہے. المثبتہ للوضع میں وہ علامات یہ تھیں کہ بتاتی تھیں کہ اس لفظ کو اس معنی کے لیے وضع کیا گیا یا نقول ہو، ٹھیک ہے نا. اور وہاں پر ہم نے کہا تھا ان الرجوع الی تلک العلامات واشباہها، رجوع کرنا ان علامات کی طرف اور ان علامات کے مشابہ کی طرف، کنص اہل اللغت، اہل لغت کی تصریح کی طرف رجوع کرنا، امر لا بد من فی اثبات اوضاع اللغہ ایت لغت کانت، یہ ایسا امر ہے جو ضروری ہے لغات کی وضع کو ثابت کرنے میں، کسی قسم کی بھی لغت ہو، اگر سب اس لفظ کو اس لغت میں وضع کس معنی کے لیے کہ کہاں رجوع کریں گے آپ؟ اہل لغت کی طرف منجد اٹھائیں گے کہ عربی میں اس لفظ کا کیا معنی ہے. عربی میں اس لفظ کا دو مورد ہیں جو لغات لکھی جاتی ہیں، وہ لفظ کی وصف بتاتی ہیں، معنی موضوع بتاتی ہیں. ہاں اگر لفظ کا استعمال دیکھنا آپ نے تو پھر وہاں پر موارد استعمال کی طرف جائیں گے، شعراء ہیں ان کے شعر کو دیکھیں گے، قرآن کے استعمالات کو دیکھیں گے، اس لفظ کو کس معنی میں استعمال اور ہے وضع. جب وضع کا پتہ کرنا ہے آپ نے اس لفظ کو اس معنی کے لیے وضع کیے گئے نہیں، کدھر رجوع کریں گے آپ؟ علامات حقیقت اور مجاز اور لغت کی طرف جی. تصریح اہل لغت، اگر آپ اہل لغت نہیں ہیں تو پھر تصریح اہل لغت کی طرف. ولا یکفی اثبات ان نجد فی کلام اہل تلک اللغہ استعمال لفظ المعنی، کافی نہیں ہے فی اثباتھا، ٹھیک ہے نہیں،
ان الفاظ کو ثابت کرنے میں ان نجدہ کہ ہم پائیں کلام اہل لغت کیا پائیں ہم استعمال اور لفظ المعنی لفظ استعمال ہوا اس معنی میں جس کی بعد میں ہمیں شک جس کی بعد میں شک ہے فقط استعمال کافی نہیں ہے کہ آپ استعمال کے ذریعے حقیقت اور مجاز کو پہچان یا پہلے ثابت اطراد جس کو رد کیا ہم نے کہ سے استعمال کفایت کیوں الاستعمال عام من الحقیقت والمجاز استعمال لفظ کا استعمال معنی حقیقی میں بھی ہے اور معنی مجازی اور معنی حقیقی میں بھی استعمال صحیح ہے اور معنی مجازی میں بھی استعمال صحیح ہے اور یہ استعمال خاص نہیں کسی مورد کے ساتھ کسی وقت کے ساتھ ولا یکفی فی اس بات ان اوضاع کو ثابت کرنے میں اوضاع لغت کو ثابت کرنے میں کافی نہیں ہے کہ ہم اس لغت کے اہل لغت جو ہیں ٹھیک ہے نہیں ان کے استعمال لفظ کے استعمال کو پا لیں اس معنی میں جس کی بعد میں شکل استعمال کو معنی سے اور معنی حقیقی کیونکہ استعمال جس طرح صحیح ہے معنی حقیقی میں صحیح ہے معنی ما یدرینا لعل المستعمل زمادہ ہم نہیں جانتے ہیں شاید جو استعمال کرنے والا اس نے اعتماد کیا ایک کرینہ حالیہ یا مقالیہ پر پھر تفہیم المعنی المقصود اللہ کہ جو معنی مقصود اللہ کو سمجھ آئے واستعملوا فی الاسبیل المجاز اس نے اس لفظ کو اس معنی میں استعمال کیا الاسبیل ہمیں اس کرینہ کا پتہ نہ ہو ولذا اشتہارا فی لسان المحققین یہ پچھلی بات ابھی دہرا رہے ہیں جی ابھی اگلی بات شروع نہیں ہوئی ہے ابھی وضع کی بات کر رہے ہیں وضع جی کہ وضع ثابت کرنے میں ہم مجبور ہیں کہ اہل لغت کی نص کی طرف رجوع کریں یا ان علامات کی طرف جو ہم نے علامات ثابت کی لیکن اطراد اور استعمال کا صحیح ہونا یہ کافی اشتہارا فی لسان المحققین التجعلوا کا قاعدۃ قولہم اسی وجہ سے مشہور ہے محققین کی زبان میں التجعل تک انہوں نے قرار دیا ہے کہ قاعدۃ قولہم ٹھیک ہے نہیں انہوں نے اپنے قول کو ایک قاعدہ کی طرح قرار دے دیا اپنے اس قول کو ایک قاعدہ اور وہ کیا ہے ان استعمال عام من الحقیقت والمجاز استعمال عام ہے حقیقت اور مجاز من ہونا نعلم بطلان طریقۃ العلماء السابقین یہاں سے ہم جان لیں گے علماء سابقین کا طریقہ باطل ہے جنہوں نے لفظ کی وضع کو ثابت کرنے کے لیے بے مجرد وجدان استعمال کی لسان العرب فقط انہوں نے لسان عرب میں استعمال کو دیکھا ہے جی اور استعمال کے ساتھ انہوں نے وضع کو ثابت کیا ہے یہ استعمال کے ساتھ وضع کو ثابت کرنا ٹھیک نہیں کما وقع ذلك لعلم الہدا جس طرح یہ واقع ہوا ہے علم الہدا سید مرتضی قدس سرہ فإنه یجری اصالۃ الحقیقت فی الاستعمال وہ اصالہ حقیقت جاری کرتے تھے استعمال میں بینما ان اصالۃ الحقیقت انما تجری عند شک فی المراد حالانکہ اصالہ حقیقت وہاں جاری ہوتا ہے جب شک کو مراد انشاءاللہ آ رہا ہے لیکن لا فی الوضع اما نحو ثانی یہ دوسری قسم پل مرجع فی الاثبات مراد المتکلم اس میں مرجع اور بازگشت مراد متکلم کو ثابت کرنے کے لیے کیا ہے پل مرجع فی الاصول اللفظیہ مراد متکلم کو ثابت کرنے کے لیے جس کی طرف ہم رجوع کریں گے وہ کیا اصول لفظیہ ہے واہ ہیں اصول لفظیہ اصالہ حقیقت ہے اصالہ عموم ہے انشاءاللہ آ رہا ہے هذا الباس معقود لأجلها یہ باس لکھی گئی ہے انہی اصول لفظیہ کے لیے فینبغی الکلام فیہا من جہتین دو جہتوں میں بات ہوگی اولا فی ذکرها وفی ذکر مواردها ہم اصول لفظیہ کو ذکر کریں گے ان کے موارد کو ذکر کریں گے ثانیہ حجیتها و مدرک حجیتها حجیت کو ذکر کریں گے اور حجیت کے مدرک کو ذکر کریں گے اگر یہ حجیت کی بات انشاءاللہ درم جلد ثانی میں اما من جہت الاولى فنقول ہم پہلی جہت میں یہ کہتے ہیں اہم اصول لفظیہ مان جاتی جو آ رہی ہیں اللہ